امریکن F-35 کا غرور ایک دفعہ پھر زمین بوس۔ آبنائے ہرمز کی فضاؤں میں آنے والا F-35 ایک دفعہ پھر ایرانی میزائلوں کے نشانے پر آ گیا، جسے ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ اس سارے واقعے کے بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، آبنائے ہرمز کی فضاؤں میں ایک اور F-35 آیا جسے ایران نے اپنے میزائلوں پر رکھ لیا اور اسے ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ یہ واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ عدیل بھائی، امریکہ نے ایک کوئی مشن پلان کیا، اس مشن کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ وہ مشن کیا تھا، لیکن وہ F-35 کو انجام دینا تھا اور مشرق وسطیٰ میں ایک ابو دھابی کی بیس سے اس کو اڑایا گیا F-35 کو، اور اس F-35 کو جب وہ اپنے ہدف کے قریب کہیں پہنچا اور آبنائے ہرمز کے اوپر تھا تو اس نے اچانک 7700 کی کال دینا شروع کی، جو کہ ایک ایمرجنسی کال ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کمیونیکیشن جو ہے وہ جیم ہونا شروع ہو گیا ہے اور یا اس کو نشانہ بنا دیا گیا ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے۔ اس نے کمانڈ سینٹر کو اپنے بتایا زمین پہ کہ میں ایک بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں اور میں اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی بہت زیادہ کوئی مدد کی نہیں جا سکتی تھی، اس کا انتظار کرنا پڑا اور یہ بڑی مشکل سے ایک جسے کہتے ہیں جال میں پھنس گیا تھا فضاؤں میں۔ وہ کیا جال تھا؟ وہ کوئی میزائل تھا، وہ کوئی الیکٹرانک وارفیئر تھا، وہ کسی طرح کی سیٹلائٹ جیمنگ تھی، یہ نہیں بتایا گیا، لیکن بہت مشکل سے وہ F-35 طیارہ جو $120 ملین کا ہوتا ہے اور جدید ترین ہے اور وہ آخری ہے، یعنی ہائیسٹ لیول کی کوئی ٹیکنالوجی ہے امریکہ کے پاس، وہ بمشکل اپنی جان چھڑا کر وہاں سے بھاگا ہے۔ ایمرجنسی میں اس نے لینڈ کیا ہے اور اس کے بارے میں امریکی حکام کچھ نہیں بتا رہے کہ وہ کس حالت میں پہنچا ہے، لینڈ کیا بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی انہوں نے ابھی تک یہ خبر بھی جی سامنے نہیں یہ خبر بھی سامنے نہیں آئی۔ تو آپ اس کو ابھی بہت ساری چیزوں کو مائنس ہی سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اس کو یا تو نشانہ بنایا گیا ہے یا اس کا کمیونیکیشن جیم کیا گیا ہے اور بمشکل وہ ایک الیکٹرانک وارفیئر میں یا میزائل سے نکل کے بمشکل۔ مجھے لگتا ہے اظہر بھائی اس کا سسٹم جیم کیا گیا ہے اور یہ سیٹلائٹ جیمنگ ہے۔ پچھلے کچھ عرصے کے دوران آپ نے اکثر دیکھا کہ امریکہ کا کوئی ڈرون اڑتا ہے اور اچانک جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے۔ امریکہ کا کوئی طیارہ اڑتا ہے اور اچانک یہ سگنلز آنا شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا سسٹم ہیک ہو رہا ہے یا جیم ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں۔ تو یہ مجھے سیٹلائٹ جیمنگ ہے اور اس سیٹلائٹ جیمنگ میں جو ہے نا وہ چائنا کی بھرپور مدد حاصل ہے اور اس دفعہ سیٹلائٹ جیمنگ کے ذریعے جو ہے نا F-35 کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ عدیل بھائی $115 ارب کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اور یہ بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ آپ مارنا اور نشانہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ اس کو لاک نہیں کر سکتے۔ یہ دو کام جب آپ کر نہیں سکتے تو پھر آپ اس کو نشانہ کیسے بنائیں گے؟ لیکن ایران اس کو دیکھ رہا ہے، ایران اس کو لاک کر رہا ہے اور لاک کرنے کے بعد اس کو کامیابی سے نشانہ بنا رہا ہے اور ایک کے بعد ایک گرا بھی رہا ہے۔ نشانہ بنا چکا ہے جی بالکل، اور اس کے 2-3 طیارے کم از کم انہوں نے F-35 تباہ کر دیے ہیں اور یہ بات اتنی تو تقریباً امریکہ نے بھی مان لی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے $300-400 ملین کے تو صرف F-35 ہی تباہ کر دیے ہیں۔ اب F-35 کا معاملہ یہ کہ آبنائے ہرمز پہ اتنی کوئی شدید قسم کی جیمنگ ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی خوفناک قسم کا جال بچھایا ہوا ہے جس میں کوئی طیارہ آتا ہے اور اس جال میں پھنس جاتا ہے، اس جال میں پھنستا ہے تو آبنائے ہرمز میں گر جاتا ہے۔ عدیل بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک جادو سا باندھ دیا گیا ہے وہاں پہ، ایک ایسا جادو ہے کہ اس کے اندر جیسی آپ داخل ہوتے ہیں نا ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ 52,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہے ہوں تو بھی آپ پھنس جاتے ہیں، آپ لو فلائٹ کر رہے ہوں تو بھی پھنس جاتے ہیں، آپ سمندر پہ بحری جہاز لے کے جا رہے ہوں تو آپ پھنس جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی میزائل فائر کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو وہاں پہ کوئی بہت شدید قسم کی سگنلز کہہ لیں آپ آسان زبان میں، الیکٹرانک وارفیئر کی ایکٹیویشن کہہ لیں آپ تھوڑی سی جدید زبان میں، یا آپ عام آسان الفاظ میں موت کا جال کہہ لیں، اس کو جادو کہہ لیں، کہ وہاں پہ جو طیارہ جاتا ہے اور وہ پھنس جاتا ہے۔ اب ان کو F-35 یہ بھیجتے ہی اس لیے تھے کیونکہ یہ وہ پکڑا نہیں جاتا تھا نا، الٹیمیٹ ٹیکنالوجی ہے اور ان کو پتا تھا کہ یہ تو نکل ہی جائے گا نا، کہیں سے بھی جائے گا، لیکن انہیں اندازہ یہ ہوا ہے کہ ان کے 2-3 بہت جدید طیارے جو ہیں نا اس طرح پھنس کے یا تو تباہ ہوئے ہیں یا مس ہو گئے ہیں یا بمشکل لینڈ کر پائیں۔ تو آبنائے ہرمز پہ اگر KC-135 ریفیولنگ ٹینکر جائے گا تو بھی وہ غائب ہو جائے گا۔ MQ-4C ٹرائٹون $240 ملین کا ڈرون، وہ سب سے مہنگا امریکہ کی تاریخ کا، وہ غائب ہو گیا، نیچے آیا اور غائب ہو گیا۔ اور اسی طرح اب F-35 آیا، MQ-9 ڈرونز
MQ-9 کی تو جھڑی لگی ہوئی ہے بالکل. وہ جاتے ہیں تباہ ہو جاتے ہیں یا نیچے آ جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ MQ-9 کا ایک پورا قبرستان ہی علیحدہ بنا دیا بالکل ہے, انہوں نے بالکل اس کی ایک الگ ہی اس کا ڈپارٹمنٹ کھول دیا انہوں نے, کیونکہ ان کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ $1 ارب پرانی فگر ہے کہ اس کے طیارے تباہ ہو گئے ہیں. اس کے بعد بھی کوئی 5-8 ڈرون وہ گرا چکے ہیں, اور ہر 2-3 دن بعد مجھے لگتا ہے ایرانی پاسداران انقلاب ناشتے میں ایک MQ-9 ریپر ڈرون کھاتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بہت شوق ہے کہ وہ صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی MQ-9 ریپر ڈرون تباہ ہوا کہ نہیں ہوا تو جلدی بھیجو, ایک تباہ کراؤ. اور وہ نہیں ریپلیس ہو پا رہا ہے, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی ریپلیس نہیں ہو پا رہا ہے, اور پروڈکشن کی کیپیسٹی کے حساب سے بھی نہیں ہو پا رہا ہے, وہ بنائے ہی نہیں جا رہے. اچھا مظہر بھائی, مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو چائنیز بیڈو سسٹم ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل ضرور ہوگا. چائنیز بیڈو سسٹم کا بہت عمل دخل ہے, چائنا کے سیٹلائٹس کا بہت عمل دخل ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے جو ایک مکمل پیکج آپ کو دیتا ہے. اگر کوئی بحری جنگی جہاز ایران کی طرف آ رہا ہے تو بیڈو سسٹم اپنے سیٹلائٹس کے ذریعے GPS جیمنگ کر کے اس کی نیویگیشن کو, اس کے راستوں کو بھٹکا دے گا, اندھا کر دے گا, اور اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. اس کے باوجود کہ اس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے دیکھنے کی کہ سمندر میں نیویگیٹ کر کے کہاں جانا ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی ڈرون ہے اور وہ 52,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا ہے اور ایران کے 500 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہے تو وہ شدید خطرے میں ہے, اور اب وہاں پہ بھیجا ہی کچھ نہیں جا رہا ہوتا. MQ-1 انہوں نے بھیجا تھا, وہ بھی $5 ملین کا تباہ ہو گیا. تو آپ جس سمت سے آنے کی کوشش کرتے ہیں ایران کی طرف اور اس کی فضاؤں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایران نے اب آبنائے ہرمز کے ان ایریاز کو بھی اپنی حدود میں لے لیا ہے جو کہ پہلے اس کی براہ راست کو اتنی حد بندی میں نہیں شامل تھے, لیکن اب وہاں پہ بھی الیکٹرانک وارفیئر ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. اور کسی طرح بھی آپ اونچائی پہ ہوں یا پھر آپ پانی میں ہوں یا پانی کے نیچے ہوں, ہر طرف سے آپ پھنس جاتے ہیں. آپ کے چلائے ہوئے میزائل اپنے ہدف پہ نہیں پہنچتے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے امریکہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ آپ نے کہاں کہاں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 500 کلومیٹر کے ریڈیس میں آبنائے ہرمز کے اندر آ کر امریکہ اب تک کوئی ایڈونچر نہیں کر پا رہا, اس کے باوجود کہ ان کا دل بہت چاہ رہا ہے کہ دنیا کو ایک بڑا اسٹنٹ کر کے دکھائیں جس میں وہ کسی طرح کامیاب ہو جائیں. لیکن وہ اسٹنٹ کرنا تو بہت دور کی بات, وہ قریب نہیں آ پا رہے. اور F-35 جو آج ان کا ایک رات کو انہوں نے بھٹکا دیا اور بری طرح اس کو باندھ دیا, اور کچھ نہیں پتا کہ وہ تباہ ہو گیا یا اس نے لینڈنگ کی ہے, کس حالت میں لینڈنگ کی ہے, اس کا حال کیا ہے, کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے وہ, اور کیا اس کے پائلٹ بھی محفوظ ہیں کہ نہیں, اور کیا وہ پہنچا بھی ہے کہ نہیں, اس بارے میں کچھ نہیں پتا. تو ایک F-35 کو آپ سمجھیں ہوا میں ہی ہے وہ, ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایران نے اس کو باندھ دیا تھا, شاید اس کو نشانہ بھی بنایا. اس کا مستقبل کیا ہے امریکہ اب شاید کبھی یہ خبر تھوڑی دیر سے بعد سامنے آ ضرور جائے گی. اچھا اظہر بھائی, مجھے یہ بتائیے کہ تمام جو ٹیکنالوجیز ہیں امریکہ کی ان سب کو جیم کر چکا ہے ایران نا, تو اب امریکہ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی بچی بھی ہے کہ نہیں؟ یہی وہاں پہ بحث چل رہی ہے. پینٹاگون اور سینٹکام سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ ہم جو الٹیمیٹ قسم کی چیزیں لے آئے تھے, آخری چیزیں لے آئے تھے, اور جو ہمارا غرور فخر تھیں اور ہم نے چائنا اور رشیا کے لیے تیار کر کے رکھی تھیں, وہ ایران سے پٹ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب ایران کے پاس بھی جب جائیں گے نا اگلے کسی ایپیسوڈ میں جنگ کے لیے, تو آپ کی تیاری اس سے بہت اوپر ہونی چاہیے جو آپ نے ابھی پچھلے 3 مہینوں میں دکھائی ہے, اور وہ آپ دکھا نہیں سکتے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ڈیولپ کرنے میں وقت اور وسائل تینوں چاہیے, اور یہ تینوں چیزیں اب کم از کم وقت تو نہیں ہے امریکہ کے پاس. اور امریکہ کو اب اس جنگ میں وہ گیپ بھی نہیں دے سکتا, کوئی پاز بھی بڑھا نہیں لے سکتا, اور وہ حملہ بھی نہیں کر سکتا. وہ بہت مشکل میں آ گیا ہے. تو اب اگر پچھلے F-35 تک کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ اگر آپ جا کے حملہ کرنے جا رہے ہیں ایران کی طرف, تو آپ اپنے لوگوں کو مروانے جا رہے ہیں, اپنی مشینوں کو تباہ کرانے جا رہے ہیں, جدید ترین جنگی مشینوں کو, پائلٹ جو آپ کے ملینز آف ڈالر سے تیار کیے گئے ان کو مروانے جا رہے ہیں. تو امریکہ اس وقت بہت مشکل میں ہے, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اب کسی بہت بڑے حملے کے قابل رہا نہیں ہے. بہت شکریہ اظہر بھائی. اظہر بھائی نے اس سارے معاملے پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. مزید اپڈیٹس کے لیے میں فالو کرتے رہیں. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.